السلام علیکم ناظرین، بات کرتے ہیں پاکستان آرمی چیف جنرل باجوہ کے بارے میں کہ وہ رہیں گے یا جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے جہاں بات کی، جس سے بات کی، انہوں نے بہت ہی مستند، اور میں اگر آپ سے کہوں کہ کنسیڈر اٹ فرام دا ہارسز ماؤتھ، انہوں نے کہا کہ جی کوئی سوال ہی نہیں کہ جنرل باجوہ کوئی ایکسٹینشن کسی بھی قسم کی نہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ تو دن گن رہے ہیں گھر جانے کے، نہ ایکسٹینشن لیں گے نہ کوئی اور پوزیشن لیں گے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور کہ وہ ان کی 29 نومبر وہ گھر جانے کی ان کی ڈیٹ ہے، اور اس سے وہ ایک دن زیادہ نہیں رہیں گے۔ اچھا، یہ بات عقل بھی یہی بات مانتی ہے کہ بھئی ایک ایکسٹینشن ہو گئی، اور یہ بڑا سوال ہے کہ ایکسٹینشن ہونا چاہیے یا نہیں۔ ہمارے ذہن میں تو بڑا کلیئر ہے کہ جس طرح چیف جسٹس کو سینیورٹی کے بیسس پہ اپوائنٹ کرتے ہیں، آرمی چیف بھی اپوائنٹ ہونے چاہیے سینیورٹی کے بیسس پہ، لیکن وہ بات ختم ہو گئی، اور لیگلی ان کو کیا جا سکتا تھا، دی جا سکتی تھی ایکسٹینشن۔ عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ایکسٹینشن دی، اور باقی سب پارٹیز نے ایوری بڈی سپورٹڈ دی ایکسٹینشن، تو ایکسٹینشن ہوئی۔ تو وہ بس ایکسٹینشن کے بعد اب یعنی کہ ایکسٹینشن ہوتی ہے، اس کا امپیکٹ انسٹیٹیوشن پہ بھی پڑتا ہے، جنرل باجوہ سے بہتر کون جانتا ہے، اور اب اس کے بعد ایکسٹینشن لینا جو ہے وہ بالکل کوئی سوال نہیں بنتا۔ حالانکہ وہ ان کے پاس 2 سال ہیں، ہی کین سرو ٹل 64، وہ ایج ہے، اور جو لا میں کچھ تبدیلی بھی آئی اس میں بھی وہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ 64 تک۔ لیکن آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی ہمیں مستند جگہ سے ورچولی دا ہارسز ماؤتھ کہ وہ بالکل ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جی ہم جا کے پبلکلی کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، تو یہ بات ہو گئی، ہم نے بات کہہ دی۔ اس کے بعد لوگوں نے بہت سی باتیں کی، انہوں نے کہا جی ہمیں تو لگتا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ایکسٹینشن لیں گے، اور وہ کوئی ایسی بات ہے تو اگر ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور آپ نے یہ سن بھی لیا، لوگوں نے کہا کہ جی 6 مہینے اور ایکسٹینشن لے لیں، اور ان کو دے دی جائے ایکسٹینشن، جس کے بعد پھر اگر الیکشنز ہوں تو پھر نئی گورنمنٹ آئے تو وہ نئے آرمی چیف کو تعینات کرے، کیونکہ عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر میں ان کے جی یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ کرے۔ This doesn't make sense at all۔ یہ نہیں کہ ملک چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ ابھی قانون جو ہے یقینی طور پہ بدلنا ہے، قانون تو آپ بدلیں۔ آپ کے پاس پارلیمان میں جب الیکشن ہوگا اور ایک نارمل پارلیمنٹ جب کرے گی فنکشن، پھر آپ آ کے وہ قانون بنائیے، بدلیں جو بدلنا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بدلیں اور نو ایکسٹینشن کریں، سینئر موسٹ ہے وہ اپوائنٹ ہو، تاکہ دا پالیٹکس آف آرمی چیفس اپوائنٹمنٹ ختم ہو جائے فار ونس اینڈ فار آل۔ دیر از اے لاٹ آف پالیٹکس اراؤنڈ اٹ، بٹ جنرل باجوہ پر میں بات کرنا چاہتی ہوں پھر سے کہ لوگوں نے کہا نہیں جی وہ آپ کو نہیں پتا وہ ایکسٹینشن چاہ رہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں وہ نہیں چاہ رہے، یہ ہمیں بڑی مستند بات بتائی گئی، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے، ان کو چاہنا بھی نہیں چاہیے نیچرلی۔ ایسا ہر چیز کو دیکھتے ہوئے ان کو بالکل گھر جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر لوگوں نے کہا کہ جی نہیں، وہ آپ دیکھیں ذرا، وہ چیف آف ڈیفینس اسٹاف بن جائیں گے، جو چیئرمین جوائنٹ چیف کی پوزیشن ہے وہ چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور یہ ان کو اپوائنٹ کر دیں گے۔ اور پھر لوگوں نے کہا جی وہ دیکھیں وہ سینڈرز گئے تھے، ان کو چیف گیسٹ بنایا گیا، جو سینڈرز کی ملٹری یونیورسٹی ہے پریسٹیجس بڑی یو کے کی، پھر اس کے بعد کہا کہ جی یو اے ای میں بھی ان کو میڈلز ملے۔ ہم نے کہا جی یہ ان کی اکنالجمنٹ ہے، 6 سال انہوں نے جو ہی سروڈ ایز دا آرمی چیف، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب ان کو آگے کی اور تیاری کی جا رہی پوزیشن کی۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس میں ہمیں نہیں لگتا کوئی صداقت ہے، اور اس میں ہونی بھی نہیں چاہیے۔ when you spent your time، جب آپ نے اپنا ٹینر مکمل کر لیا، ایکسٹینشن بھی ہوگی، بس اٹس ٹائم ٹو گو ہوم، ایز جنرل باجوہ ہیز ہمسیلف میڈ اٹ ویری کلیئر۔ اور پھر میں آپ سے کہتی ہوں کہ جو ہم سے بات جو کہی گئی وہ کہی گئی کہ ظاہر ہے جنرل باجوہ کی مرضی کے بعد تو بات نہیں ہوتی، تو اور مجھے لگتا ہے ایز اے پاکستانی سیکیورٹی پہ میں جو کام بھی تھوڑا بہت کرتی ہوں، جو میری سمجھ ہے، اور جو انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے بھی ہر طریقے سے جنرل باجوہ جو ریٹائرمنٹ کی ڈیسیجن ہے، اور یہ جو ڈیسیجن ہے کہ اگر مجھے یہ حکومت کہے گی بھی، کوئی بھی کہے گی سرکمسٹانسز ہیں، میں بالکل ایکسٹینشن کی طرف نہیں جاؤں گا، اور آئی ول ناٹ اسٹے
in the uniform at all. بڑی اچھی بات ہے اور ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ ایک ڈیسیجن ہے وہ لی گئی ہے اور یہ اس کو باقی سب اپنی قیاس سرائیاں کریں اور یہ تو پاکستان کی بدقسمتی سے ایک طریقہ کار بن گیا ہے اور کوئی یعنی چھوڑ رہا ہے کہانی, کوئی ٹرائل بلوننگ ہو رہی ہے, کوئی اپنی پالیٹکس کر رہا ہے, بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں. لیکن اس ادارے کو یہ تو کہنا مذاق لگتا ہے کہ سیاست سے اس کو الگ رکھیں, کیونکہ سیاست کر کے جو ٹاپ کمانڈ ہے اس نے اپنا بھی حال برا کیا ہے ان دی لاسٹ 20 ایئرز, اور ملک کا تو ویسے ہی چھوڑیں کیا حال بنا ہے. تو اچھی بات ہے کہ عوامی چیف اپنا ختم ان کی ہو ٹرم اینڈ گوز ہوم ایکچولی, اور پھر آگے جو تعیناتی ہونی ہے اس میں تو کلیئر ہے. اس میں تو کوئی عمران خان صاحب جو بھی کہیں نہ کہیں یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ جو رول ہے جس رول کے تحت انہوں نے بھی اپوائنٹ کیا, اس میں جنرل لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ہے, CGS ہیں, وہ رہ چکے ہیں فارمر COS سے ٹو جنرل کیانی. پھر جنرل ساحر مرزا ہیں جو کہ 10 کور کے کمانڈر ہیں اس وقت. پھر بالکل ویری فیمس جنرل فیض ISS میں سرو کیا اور ان کے حوالے سے بہت سی باتیں ہوئیں. جو حکومت ہے اس وقت کی اس نے بڑی کلیئرلی ان کے منسٹر نے کہا کہ ہم جنرل فیض کا ڈر تھا کہ وہ عوامی چیف بنیں گے تو بن جائیں گے تو پھر کیا بنے گا, پھر ہمارا کیا ہوگا, اس لیے ہم نے آ کے یہ حکومت سنبھالی. ون آف دا ریزنس دس واز سیڈ آن ریکارڈ. پھر جنرل عامر ہے گجرانوالہ کی کور کے, آصف علی زرداری صاحب کے ملٹری سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. جنرل نعمان ہیں NDU کے پریزیڈنٹ ہیں. پھر ایک جنرل عاصم منیر ہیں فارمر ISI چیف, اور اس کے بعد ان کو عمران خان صاحب کے دور میں ان کو وہاں سے ہٹایا گیا اور جنرل فیض کو وہاں لگایا گیا. اور جنرل عاصم منیر پھر گجرانوالہ کور میں بھی انہوں نے گجرانوالہ کور کمانڈ کی, اس کے بعد GHQ میں بھی آئے. تو یہ ہیں لوگ جن میں سے اب اگلے عوامی چیف بنیں گے. تو ہم نے کہا یہ ذرا اٹس امپورٹنٹ ٹو پٹ دس آن ریکارڈ کہ جنرل باجوہ نہ ایکسٹینشن لینے جا رہے ہیں اور نہ کوئی اور عہدہ لیں گے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. بڑا یہ ضروری فیصلہ ہے اور صحیح فیصلہ ہے, اور امید ہے اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور جو ریفارمز کرنے ہیں وہ پھر آگے جا کے کیے جائیں. بٹ اس طرح سے اب بات آگے بڑھنی چاہیے, نیا چیف کو آنا چاہیے. تو بھائی کر سکتا ہے خدا حافظ, پاکستان زندہ باد. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.